بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 27واں لیکچر ہے رزق حلال کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کی جماعت کو حکم ارشاد فرماتے ہوئے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہاں طیبات سے مراد رزق حلال ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ذوات کو رزق حلال کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم رزق حلال کا اہتمام کریں۔ رزق حلال کی خاطر جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کے اٹھنے والے قدم رب کی حضور عبادت میں لکھے جاتے ہیں۔ وہ رزق حلال کما کر رزق حلال اکٹھا کر کے گھر کے اندر آ کر بیوی بچوں کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بندے نے آ کر عرض کی حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے سبب میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی جو دعا کروں وہ دعا قبول ہو جائے۔ میرے اور آپ کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، او مستجاب الدعوات بننے والے شخص، اپنی اوپر رزق حلال کو لازم کر لے، اللہ رب العالمین تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سین حرم میں ہے، رب کے گھر کے اندر ہے، وہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور وجہ کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رزق، اس کا جو تن پر ڈالا ہوا کپڑا ہے وہ حلال کا نہیں ہے، جو اس نے پانی پیا وہ حلال کا نہیں ہے، جو اس نے کھایا وہ حلال کا نہیں ہے۔ جب رزق حلال نہیں ہے تو اس کی عبادت، اس کی دعائیں کس قدر قبول ہوگی۔ تاجدار صداقت خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تو آپ پوچھتے، ایک مرتبہ آپ نے نہ پوچھا، جب منہ میں لقمہ ڈالا تو ایک شخص جو غلام تھا اس نے کہا حضرت آپ نے آج پوچھا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا شدت بھوک کی وجہ سے بتقاض بشریت میں نہ پوچھ سکا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب بتا دے۔ اس نے بتایا کہ میں دور جاہلیت کے اندر انتر بنتر پڑا کرتا، لوگوں کو فائدہ ہوتا، اس سے لوگ میری خدمت کیا کرتے۔ وہ ایک شخص اس وقت اس نے میری خدمت نہیں کی تھی، اب اس نے خدمت کی ہے، میں اس سے آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کی، اس کے بعد وضو فرمایا، رب کے حضور توبہ کے 2 رکعت بعد نفل پڑھے، رب کے حضور توبہ کی معافی مانگی، اس قدر احتیاط کی، اس قدر خیال کیا۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، یہ کھانے کے آداب ہیں۔ فرمایا نہیں، کھانے کا ادب یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے جو سامنے رزق رکھا گیا ہے وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے کہ ہم رزق حلال خود بھی کھائیں، اولادوں کو بھی رزق حلال کھلائیں۔ یقیناً رزق حلال کی برکت سے ہماری اولادیں ہماری فرم بردار بھی ہوں گی، اطاعت گزار بھی ہوں گی، غلام سید ابرار بھی ہوں گی، اور ہماری عبادتوں کو اللہ رب العالمین لذت بھی، مٹھاس بھی رکھ دے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ